بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو نائٹ ٹاکیز. السلام علیکم خواتین و حضرات. آج کا جو ایپیسوڈ ہے ایپیسوڈ نمبر 25، اسٹوری ٹیلنگ اے ٹیل آف 1978. یہ کہانی کچھ اس طرح شروع ہوتی ہے کہ جون کا مہینہ سن 1978 رمضان تھے اور اس وقت میری عمر 1971 کی میری پیدائش ہے نومبر کی. تو اس وقت میری عمر تقریباً 6 سال ہوگی. تو میرے جو والد صاحب ہے ان کا انتقال ہوا. ان کی انتقال کے بعد جو ہے میرے ماموں جو تھے ان کی فیملی جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ اس گھر میں شفٹ ہو گئے اور ہم لوگ اکٹھے رہنا شروع ہو گئے. 78 کی بات میں آپ سے کر رہا ہوں. 78 ابھی تک مجھے یاد ہے. میں آئی واز 6 ایئرز اولڈ، لیکن ابھی بھی مجھے سارے واقعات بالکل ایسے کھلی حقیقت کی طرح یاد ہے جس طرح کل کا واقعہ ہوں. تو یہ واقعہ اس سن کا ہے کہ جس وقت بہت سی چیزیں جو ہے ہماری آنکھوں نے آبزرو کیں. تو بڑی جو میرے ماموں کی فیملی، اللہ میرے ماموں اور ممانی دونوں کو جنت نصیب کرے. میرے ماموں نے اپنی بہن میری والدہ کا جو ابھی حیات نہیں ہے، 2006 میں ان کی ڈیتھ ہوئی، ان کا بہت پیار تھا. سب سے بڑی میری والدہ تھیں اور پھر ان کے بعد ان کے بڑے بھائی، یہ ان سے چھوٹے بھائی تھے. ان دونوں کا آپس میں بہت پیار تھا اور انہوں نے بہت یعنی کہ پوری فیملی کو اپنی بہن کی فل سپورٹ کی ٹل ہر لاسٹ بریتھ. تو بہرحال کمنگ بیک ٹو دیٹ ایئر آف 1978، تو وہ ان کی فیملی شفٹ ہوگی. تو بڑی ماشاءاللہ نیک ان کی بچیاں تھیں، ساری 6 بیٹیاں تھیں ان کی، اور سارے وہ عبادات اور قرآن اور سارا کچھ پڑھنا، اس وقت پڑھائی بہت زیادہ کرتے تھے. سخت گرمیوں کے جو تھے نا دن تھے. تو سٹارٹ اس طرح ہوا کہ بات یوں ہے کہ مجھے یاد ہے کہ سحری کے بعد شاید تو قرآن پڑھ رہے تھے اور نماز شماز پڑھنے کے بعد، مطلب ابھی فرسٹ لائٹ نہیں ہوئی تھی، تو نماز پڑھ کے تو کمرہ ہمارا گھر تھا. تو جو کمرہ جس میں مجھے ابھی بھی یاد ہم سارے بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ سن روم کہلاتا تھا بیسیکلی. پورچ کے اوپر والا جو کمرہ ہوتا ہے، اس کی ونڈوز جو تھیں وہ ویسٹ اوپن تھیں. تو آپ جو ہے ایسٹ اوپن تھیں اور آپ نا وہاں سے ڈائریکٹ جو ہے وہ سن رائز یا وہ دیکھ سکتے تھے. تو وہ ہوا یوں کہ میں بیڈ پہ لیٹا ہوا تھا اور باقی یہ سارے جو میری سسٹرز اور یہ کزنز قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. صبح صادق کے بعد بلکہ فرسٹ لائٹ بھی ہلکی ہلکی جو ہے وہ ہو رہی تھی روشنی. تو ہمارے گھر کے سامنے نا چوک میں، مطلب یوں ٹرائنگل بنتا تھا، سامنے ایک بڑی حویلی تھی اور وہ جو گھر تھا 3 گھر ایک جیسے تھے، بلکہ ایک پلاٹ خالی تھا ہمارا گھر، اسی طرح کا ایک اور گھر، پھر ایک خالی پلاٹ اور ایک تیسرا گھر. وہ 3 گھر کنسٹرکٹڈ تھے ایک ہی نقشے کے مطابق، اور جو بیچ میں 3 نمبر پلاٹ خالی تھا.
چاروں ایک ہی اونر کے تھے، ایک بریگیڈیئر صاحب ان کے. تو ہم رینٹ پہ رہ رہے تھے. تو وہ یہ راولپنڈی کی بات ہے، یہ بھی میں کلیئر کر دوں. تو اس گھر کے سامنے جو گیٹ تھا، تو سامنے وہ میری کھڑکی سے وہ نظر آتی تھی روڈ، بڑی پرانی روڈ ہے، اکرم راجہ روڈ کہہ لیں. اس وقت کہتے تھے، ابھی تو شاید وہی نام ہو. اچھا، اس روڈ پہ نا یہ ہیوی ٹریفک چلتی تھی. تو صبح کا وقت تھا، تو آبویسلی ٹریفک کا نام و نشان نہیں تھا. تو مجھے ابھی بھی یاد ہے وہ آواز، ابھی بھی میرے کانوں میں گونجتی ہے. اچانک قرآن پاک کی تلاوت کے دوران کسی نے باہر سے چیختے ہوئے کہا، لائٹ. کمرے میں بتیاں روشن تھیں، اور جس طرح ظاہری بات لائٹیں چلا کے تلاوت کر رہے تھے. اور میں چھوٹا ہوتا تھا 6 سال کا، تو میں بیڈ پہ ویسے بھی سویا نہیں تھا، لیکن ان کے درمیان میں بیڈ پہ ویسے ہی لیٹا ہوا تھا. تو وہ جب کسی نے باہر سے چیخ کے کہا لائٹ، تو پہلا جو بندے کا انسٹنکٹیو بیہیویئر یا ریفلیکسز آپ کے کہہ لیں، جو ایک دم ذہن میں آیا، تو سب چونک گئے. اور کیونکہ وقت ایسا تھا 1978 کا راولپنڈی آپ یاد کریں، تو اس وقت وہ پاپولیشن کبھی وہ نہیں ہوتی تھی. تو سارے لپکے، اور لپکے کھڑکیاں، بڑی بڑی کھڑکیاں تھیں، پرانے وقت کے گھر تھے، ظاہری بات ہے. پردے پیچھے کیے، اور سب کے وہ ظاہری بات ہے تھوڑے تھوڑے فاصلے سے ایج گروپ سارے ہی موجود تھا. تو سب نے چہرے اپنے کھڑکی کے ساتھ یوں لگا دیے. تو کیا دیکھتے ہیں کہ سڑک پر ایک شخص کھڑا، مطلب کوئی فاصلہ اگر آپ دیکھیں تو کوئی 30 گز، 25 گز کر لیں، ٹو بی مور پریسائز. 25 گز کے فاصلے پہ ایک شخص ہی کہہ لیں فی الوقت، کفن میں لپٹا ہوا، سفید کپڑے، بالکل کفن ہی تھا، سلے ہوئے نہیں تھے. تو جس طرح کفن لپیٹا جاتا ہے، یا احرام کہہ لیں، یا یہ اس طرح کی کوئی چیز تھی. اور وہ کھڑا ہمیں دیکھ رہا تھا، اور ہم جو ہے شوق میں تھے، اور ہم اس کو دیکھ رہے تھے. اس کے بعد اس نے مطلب ایک پورشن نظر آ رہا تھا، چند قدم لیے ہیں، ایک دم دوڑا ہے، اور دوڑتے دوڑتے غائب ہو گیا. وہ آج بھی مجھے سین یاد ہے، وہ آواز، وہ پچ، اس کی وہ ٹون، وہ آج تک میرے کانوں میں گونجتی ہے. یہ پہلی اپیئرنس تھی میرے بچپن کی، جو ہم نے ایک ایسی چیز دیکھی جس کا جو ہے وہ ایکسپلین کرنا اس کو لفظوں میں مشکل ہوگا. اور سب نے وہ دیکھا، سب اس کے آئی وٹنس ہیں. بہرحال ختم ہوگی بات ڈسکشن کے بعد. تو اس وقت گرمیاں تھیں، لوڈ شیڈنگ بھی کافی ہوا کرتی تھی. اور مجھے یاد ہے کہ اسی سن یا اس سے بعد کی بات ہے شاید، تو ہم نا جو عشاء کی نماز ہے وہ ٹیرس تھا، اور ٹیرس پہ وہ جائے نمازیں اور چادر بچھا کے، ماشاءاللہ گھر کے کافی افراد تھے، تو وہیں پہ نماز وغیرہ عشاء کی پڑھتے تھے، اور تراویحیں وغیرہ گھر میں. تو وہ میں بھی ساتھ لگ جاتا تھا، ظاہری بات ہے جو بڑے کرتے تھے تو آپ بھی کر رہے ہوتے تھے. تو انہی دنوں کی بات ہے جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے سارے، پڑھ رہے ہوتے اپنی نمازیں. تو وائٹ ہیولا، بہت بڑا سرکولر ہیولا جو ہے، وہ شان کر کے سر کے اوپر سے گزرے، پھر یوں گزرے، پھر یوں گزرے، پھر یوں گزرے. کچھ عجیب سما تھا. تو یہ 2-3 دفعہ یا ہر دفعہ میں خیال اب
اتنی میری میموری مجھے نہیں ہے، جتنا میری یاداشت میں ہے کہ بہت دفعہ ہوا. تو پھر ہم نے یہ کیا کہ ٹیرس سے شاید ہم نماز اندر لے آئے، کہ اس وقت پھر بڑوں نے کہا کہ یار نماز جو ہے نا اندر پڑھ لی جائے، ٹیرس پہ نہ پڑھی جائے اوپن میں. یہ دوسرا واقعہ اسی گھر کا تھا. پھر چند سال میں یہ ہوا کہ یا اسی سن کی بات ہے، سیڑھیاں تھیں، ڈبل سٹوری گھر تھا. سیڑھیاں چڑھ کے جب آپ اوپر والی سٹوری میں آتے تھے اور جب سیڑھیاں ٹرن کرتی ہیں اگلے سٹیپ کے لیے تو وہ ایک پیس آتا ہے بیچ میں. یہ کمرہ بیسکلی اسی جو نا سینٹر میں تھوڑا سا سیڑھیاں اتر کے لیفٹ سائڈ پہ تھا. اب جب نیچے سے آپ سیڑھیاں اترے چڑھے تو سامنے سیڑھیاں کے جہاں پہ وہ ریسٹنگ ایریا آتا ہے بیچ میں، تو وہاں پہ سامنے ایک روشن دان تھا جس سے کارنر والا ہمارا گھر تھا تو سائیڈ کی جو گلی تھی وہ نظر آتی تھی. اور اس کے سامنے ایک پرانا درخت تھا جو ہماری اوپر والی سٹوری یعنی کہ چھت تک جو ہے نا وہ گھر کی شاخیں، اور میں خیال گھر کے اندر تھا یا گھر کی دیوار کے ساتھ تھا، تو وہ تھا. تو وہ جب میری سسٹر چڑھی تھیں سیڑھیاں تو سامنے اس نے کیا دیکھا کہ اچانک جو ہے نا اس درخت کی شاخوں پہ کوئی چڑیل ٹائپ چیز جو ہے نا وہ اس کی شاخوں پہ سٹیپ کر کے تو چڑھ رہی ہے. تو اس نے فوراً جناب صاحب چیخ ماری تو وہ لائٹیں پڑی نا ٹریفک کی، گاڑی کی، وہ ہائی لائٹ ہوتا ہے جب درخت، تو سامنے نظر آئی. یہ تیسرا واقعہ تھا. اور اس کے بعد پھر ایک اور بڑی عجیب بات ہوئی کہ آج کل بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ میں نے پیٹ رکھا ہوا ہے، وہ پچھلے ایپیسوڈ میں بھی، برونو نام ہے اس کا، رشین جو ہے. تو اس وقت ہمارے گھر میں اس وقت بھی رشین پوڈل ہوتا تھا، تو وائٹ رنگ کا، بچپن سے اس کو پالا ہوا تھا، بڑا پیارا تھا. تو وہ نا اچانک رات 9 بجے نا بھونکنا شروع کر دیتا تھا. اور رات کو اس وقت یہ میں خیال کلر ٹی وی شاید ہم نے شاید 80s میں لیا ہے، اس سے پہلے بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی تھا شاید، مجھے یاد جہاں پڑتا. تو اتنا تو تھا نہیں، میں خیال 11 بجے قومی ترانے کے بعد یا 12 بجے ٹی وی بھی آف ہو جاتا تھا. تو جلدی کھانا شانا کھا کے یا سونے کی عادت ہوتی تھی. تو اس وقت 9 بجے کے لگ بھگ نا ایگزیکٹ اس ٹائم پیریڈ میں تو باہر سے نہ کوئی خاتون کی آواز وہ نام لے کے پکارتی تھی سسٹر کو، کہ فار ایگزامپل کوئی بھی نام، ہنا ہنا ہنا، اس طرح کر کے نا گونجتی ہوئی آواز تھی. اور ہم نے کھڑکیوں سے دیکھنا، باہر جا کے دیکھنا، نہ بندہ نہ بندے کی ذات. اور وہ ٹائم تھا کہ وہ جو ہمارا ڈاگ تھا وہ بھونکنا شروع کر دیتا تھا. تو یہ چوتھا واقعہ تھا اسی گھر میں. یہ اب 78 ہی کے، ہاں میرے خیال اسی سن کی بات ہے. یہ بڑے عجیب و غریب واقعات. میرا جو یہ اس طرف رجحان ہوا ہے نا وہ ایسے نہیں ہوتا. انسان اپنی ایک فطرت پہ تخلیق کیا جاتا ہے، اور فطرت جو ہے نا جو اس کی خمیر میں گوندی جاتی ہے وہ اینڈ تک رہتی ہے، اور اس کو کنٹرول اپنے نفس سے کیا جاتا ہے. تو بچپن سے ہی ان چیزیں میں نے دیکھیں، کچھ آبزرو کیں، اس لیے میرا رجحان جو ہے وہ ان چیزوں کی طرف زیادہ رہا. اور پھر پرسنل پوری اوور دی پیریڈ آف لائف اب تو 50 ایئرس انشاءاللہ ہو جائیں گے. تو ہاف سینچری کا جو ایکسپیرینس ہے وہ کافی ہوتا ہے. اور ان چیزوں کے ساتھ پھر لائف میں ساری زندگی انٹریکشنز رہے. تو یہ اس گھر میں 78 میں یہ میرے لیے جب میں 6 سال کا تھا تو بڑے عجیب و غریب واقعات تھے جو مجھے آج تک یاد ہیں کہ اس وقت یہ رونما ہوئے.
تو بہرحال سم ٹائمز جو لوگ سینسٹیو ہوتے ہیں، وہ میں پہلے بھی آپ سے ذکر کیا ہے کہ وہ اس دنیا کی ایجز کو محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں جو ایک عام بندے کی سینسری پرسیپشنز جو ہوتے ہیں، وہ ای ایس پی کہتے ہیں نا، ایکسٹرا سینسری پرسیپشنز. تو ہر بندے کی ای ایس پی جو ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے. تو وہ ای ایس پی جو ہے وہ یا تو آپ اپنے لرنڈ بیہیویئر یا لرننگ سے اچھی کر سکتے ہیں، اور کچھ گاڈ گفٹیڈ ہوتی ہے. تو یہ سارے میرے جو کام ہیں، نائٹ واکرز کی آرگنائزیشن بنانا، لوگوں کی مدد کرنا، ان چیزوں پہ بلیف کرنا، یہ انہی کی جو ہے نا وجوہات ہیں. 1978، 6 سال کی عمر، 4 واقعات عجیب و غریب، اور وہ میں نے آپ سے کہا میں شیئر کر لوں، کیونکہ ابھی تک میں نے اپنا یہ پرسنل واقعہ جو ہے شیئر نہیں کیا تھا. تو بہرحال اگر آپ کے پاس بھی اس طرح کی کوئی سٹوری ہو تو ضرور کمنٹس میں مینشن کیجئے گا. آج کے ایپیسوڈ اتنے پہ ہی اختتام کرتے ہیں. میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا جو یہ آئیکن ہے اس کو کلک کیجئے گا تاکہ آپ کو ٹائملی نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں. تو انشاءاللہ اگلے پروگرام تک اجازت لیتے ہیں، پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں. شکریہ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.